जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ जितनी जल्दी अपना लेंगे ना हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा और हमारी जिंदगी उतनी ही मुतमईन और कामयाब रहेगी और खुद को हम बेहतर बना पाएंगे और साथ ही साथ ना अपनी खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड भी नहीं रहेंगे। और ये सब सच कड़वे क्यों हैं? क्योंकि इनको हमारे लिए अपनाना ना बहुत मुश्किल होता है और ये हमारी सोच के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जब भी हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट करने लगते हैं ना तो वो हमारी अनकंफर्टेबल हो जाता है। आज के इस व्लॉग में ना मैं आपके साथ ऐसे 6 पॉइंट शेयर करूंगी जो कड़वे सच हैं और उनको हमने जिंदगी में देखना है, समझना है और इस व्लॉग से सीखना है कि किस तरह डील करना है। लेकिन सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हसन मिरान मामा के चैनल पे आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत वेलकम है। जो लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं मेरे चैनल पे, कमेंट्स करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, आप सबका बेइंतहा शुक्रिया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अच्छा, व्लॉग ना यहाँ पे मैं आज घर की क्लीनिंग कर रही थी और बेडरूम को ना जरा मैंने डीप क्लीन किया था। चटाई वगैरह सारी उठा के चटाई भी वॉश करनी थी और फर्श पे अच्छे से साफ करना था। सारे कोनों कोनों में से जो गंद था ना वो सारा मैंने निकाला है, तो डीप क्लीनिंग करूंगी और साथ ही साथ ना बड़ा मजेदार सा मीठा आज मैंने बनाया है। तो सोचा चलें मीठा भी आपके साथ शेयर करती हूँ और साथ ही साथ ना ये कड़वे सच जो हमारी जिंदगी की है ना, जिनको हम जानते अनजाने अनजाने में इग्नोर कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि इस कंडीशन में हम क्या करें, हमारे पे ये वक्त आ गया, इसको हम कैसे करें, इस वक्त से कैसे गुजरें। तो ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी आज के इस व्लॉग में। सारे पॉइंट बहुत ही अहम है तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए कि कड़वी सच्चाइयों में से ना सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। इस बात का मतलब ये है कि कई दफा ना हमें अपने आसपास के कुछ रिश्ते बड़े मजबूत नजर आ रहे होते हैं, लेकिन यकीन करें इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं या जैसा वो चाहते हैं ना उनकी जिंदगी में वैसा ही होने लग जाता है। एक खुशगवार ताल्लुक जो है ना उसके लिए कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। लेकिन एक और बात, रिश्तों में कुर्बानी का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब भी कभी आपको लगे ना कि रिश्ते बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दें। ईगो को साइड पे रखना पड़ता है, हर बात को अपनी अना का मसला नहीं बनाना, बल्कि कभी कभार ना अगले की बात को भी मानना पड़ता है। कभी कभी किसी के लिए अपना काम भी छोड़ना पड़ता है और ये सब कंप्रोमाइज जो है ना ये तब ही होते हैं जब हमें अपना रिश्ता चीजों से, पैसों से, हर चीज से ज्यादा अहम लग रहा होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, उसको निभाने के लिए या उसको तोड़ने के लिए सिर्फ एक बहाना ही काफी होता है। तो ये हमारे मुआशरे का ना एक बड़ा कड़वा सच है, हमारे खानदानों का, हमारे मुआशरे का, कि रिश्ता बिगाड़ने और संवारने के लिए सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है। अगर हम रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं ना तो उसके लिए भी एक बहाना काफी होता है। हम बहुत बस बहाने बना सकते हैं कि बस मुझे ये बात तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही ना, या अगर हम रिश्ता रखना चाहते हैं ना तो उसके लिए भी एक किसी की खूबी, एक अच्छाई, एक लफ्ज ही काफी होता है कि नहीं जी मैंने इसके साथ निभाना ही निभाना है। तो ये है कड़वा सच हमारी जिंदगियों का। तो इसका मतलब ये है कि जो आपके साथ निभाना चाहता है ना निभाएं, जो नहीं निभाना चाहता ना उसके लिए एक बहाना ही काफी है। दूसरा पॉइंट जो है ना, दूसरा कड़वा सा जिंदगी का ये है कि दिखावा सिर्फ वही करता है ना जो अंदर से खाली होता है। हमने ना अपनी जिंदगियों में बड़ा हम लोग देख रहे होते हैं कि हम अपने सोशल स्किल को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहे होते हैं, अपने उठने बैठने, अपने पहनावे, अपनी सेल्फ जो है ना हर चीज पे हम बड़ा फोकस कर रहे होते हैं और शो ऑफ करने पर ना हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं कि हमें ये लगता है कि हम जितने खूबसूरत नजर आएंगे ना, जितने अच्छे दिखेंगे, जितने अच्छे तरीके से हम बात करेंगे, हमने कपड़े अच्छे पहने होंगे, हमारा लाइफ स्टाइल जरा बड़ा अच्छे किस्म का होगा ना, बड़ा आला हमारा घर बार होगा, तो सब लोग जो है ना हमें वैल्यू करेंगे, हमें इज्जत देंगे और हमारी पहचान होगी। और कई दफा तो ना हम इतना शो ऑफ के चक्कर में ना, मुआशरे में मुकाम बनाने के चक्कर में, हम अपने घर में वो चीजें भी लेके आ जाते हैं जिनकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। जबकि रियलिटी जो है ना, हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। हम अपने काम से पहचाने जाते हैं, हमारा अपना जो है ना इनर हमारा कैसा है, हमारे में खूबियां क्या है, उस बिना पर जो है ना मुआशरे में हमारी पहचान होती है और वही सबसे अच्छी चीज है। हम जितना मीठा बोलते हो, जितना आलीशान चीजें हमारे घर में हो, जितनी महंगी से महंगी चीजें हम लेके आ जाए ना अपने घर में, जब तक हम अपने काम के साथ, अपने बिजनेस में या जॉब में या घर में, अपने डोमेस्टिक इश्यूज, हर चीज में जब तक हम अच्छे नहीं होंगे ना, तो हमारे इन चीजों का शो ऑफ करने से ना कोई फर्क हमारी वैल्यू पे नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ना हमें चाहिए कि जिन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं ना, इनकी वजह से हम स्ट्रेस में भी चले जा रहे होते हैं, इन चीजों का हमारी जो है ना इनका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। तो बस ये काम आप छोड़ दें। कहते हैं ना वो खाली बर्तन बस डगमगाता ही रहता है, तो जो दिखावा करता है ना इंसान वो अंदर से खाली होता है। तो फोकस करें अपने आने वाले दिनों पे कि हमने किस तरह अपने गोल्स को अचीव करें, अपना कुछ गोल्स बनाएं, अपने कोई ख्वाब बनाएं, उनको
پورا کرنے کے لیے نا اس پہ ایفرٹ کریں، بجائے اس کے شوق کے چکر میں پڑھ کے اور اپنی جو جمع پونجی ہے وہ بھی ضائع کر دیں اور اپنا دماغ کا سکون بھی ضائع کر دیں. تو یہ چیزیں بالکل بھی اچھی نہیں ہیں. اچھا، تیسرے نمبر پہ ایک بات آتی ہے، بہت ہی ضروری بات اور اتنی تلخ حقیقت ہے نا یہ، کہ آپ یقیناً سب لوگ مجھ سے اگری کریں گے. رشتوں کو بچانے کے لیے نا اگر جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے نا تو رک جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی رشتے کو بچانے کے لیے نا بار بار ہم ہی جھک رہے ہوتے ہیں، بار بار ہم جھکیں گے تو اس کا پتہ ہے کیا نقصان ہوتا ہے. لوگ نا آپ کی پیٹھ کو پائیدانی بنا لیتے ہیں، آپ کو کمزور سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر ان کا جو دل کرتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کی انسلٹ کرتے ہیں. آپ کے بار بار جھکنے سے نا لوگ اپنی لمٹس کراس کر جاتے ہیں، آپ کو وہ باتیں بھی کر جاتے ہیں جو آپ کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نا ان کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کہتے، آپ کچھ نہیں بولتے، آپ ہمیشہ جھک جاتے ہیں تو وہ آپ کی کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جہاں آپ کی غلطی ہو نا وہاں معذرت کر لینا بہت اچھی بات ہے، لیکن غیر ضروری طور پر ہر وقت معذرت کرتے رہنا، لوگوں کے نا کو تسکین دینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے معذرت کرنا، یہ معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے بھی ہم لوگ نا اکثر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ معاملہ زیادہ ہی نہ بڑھ جائے، جھگڑا زیادہ ہی نہ ہو جائے تو چلو سوری بول دیتے ہیں. تو اس طرح کئی دفعہ سوری بولنے سے نا یقین کریں آپ کے گلے یہ سوری پڑ جاتی ہے اور لوگ جو ہے نا سوری کو سننے کے عادی ہو جاتے ہیں. تو اپنی زندگی کا یہ اصول جو ہے نا اس کو توڑ دیں کہ جہاں آپ کی غلطی نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ نے ہاتھ جوڑ دیے نا تو اس بات سے باہر آ جائیں. اس سے صرف آپ کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے، اگلے بندے کی نظروں میں آپ کی کوئی وقت نہیں رہتی. اپنے آپ کا نا اپنے آپ کی بھی کوئی ایک کردار بنائیں اپنا، جہاں پہ آپ کو لگے نا کہ بار بار آپ کو ہی جھکایا جا رہا ہے، تو ایسے رشتے سے وہ رشتہ نہ ہونا ہی بہتر ہے. اگر کسی رشتے کو بچانے کے لیے بار بار آپ تھک رہے ہیں، آپ جھک رہے ہیں اور اگلا بندہ آپ کو گرا ہوا ہی سمجھ رہا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ رشتہ ہو ہی نہ، وہ رکھا ہی نہ جائے رشتہ. نمبر 4 پہ جو بات آ جاتی ہے نا وہ جو کڑوا سچ ہے، چوتھا کڑوا سچ جو ہماری زندگیوں کا ہے وہ یہی ہے کہ زخم وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی تکلیف یا دکھ درد کا سامنا ہوتا ہے نا تو وہ کسی کو مت بتائیں، چاہے وہ کتنا بھی آپ کا خیر ہو، آپ کو لگ رہا ہو نا. یقین کریں آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا مالی حالات ہوں، کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہیں نا تو کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا، بلکہ لوگ جو ہیں نا وہ آپ کے مسئلے کو، ان لوگوں کو نا آپ کے مسئلے نہیں لگ رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں ہاں اس کا تو کام ہی رونا ہے، اس کے پاس تو ہر چیز ہے، اس کو تو عادت ہے ڈرامے کرنے کی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ جو ہیں نا وہ زخموں میں مرہم کے بجائے نمک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات کہ اگر آپ کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہیں نا، اپنا زخم دکھاتے ہیں تو 90% لوگوں کو تو اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا، وہ آپ کی بس اچھا اچھا کر کے بس ٹھیک ہے. اور 10% جو لوگ ہیں نا وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ. تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم لوگوں کو خوش کرتے رہیں؟ اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے زخم، اپنے دکھ، اپنے درد کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے. بہت بھی تکلیف میں اگر آپ ہیں نا اللہ سے رجوع کریں اور دعائیں مانگیں. دیکھیں یہ مشکل وقت جو ہے نا، مشکل وقت میں نا کوئی کسی کا سہارا نہیں بنتا، اگر بنتا بھی ہے نا تو یہ احسان ساری زندگی وہ آپ کو جتلاتا رہتا ہے. تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے بلکہ پلو سے باندھ لیں کہ کوئی آپ کا کتنا بھی سگا ہے نا وہ آپ کی خوشیوں کا ساتھی ہے. جب آپ کو غم میں دیکھے گا نا چٹکیوں میں وہ غائب ہو جائے گا، آپ کو کہیں وہ نظر نہیں آئے گا. اسی سے ریلیٹڈ 5واں کڑوا سچ یہ ہے کہ لوگوں سے نا مشورہ مانگنا چھوڑ دیں. ہم نا اپنی لائف میں کچھ کرنے کے لیے لوگوں کی آس پہ ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے مجھے بتائے گا، کوئی آ کے مجھے بتائے گا یہ میں کیسے کروں، کیا کروں، اپنی لائف کو کیسے امپروو کروں، کیسے میں کماؤں، کیسے اپنے کاروبار میں بہتری لے کے آؤں، یا کیسے اپنا کاروبار شروع کروں، یا کیسے میں اپنے گھر کو لے کے چلوں، یا کیسے میں اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں آگے سے آگے لے کے جاؤں. لیکن یقین کریں کوئی بھی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. ہم کیسے ہیں نا اور ہمارے مسئلے کیا ہیں یہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو ہم نے خود کو خود ہی گائیڈ کرنا ہے. ہم نے اپنے اندر جو ہے نا ہماری خامیاں، ہماری خوبیاں، ان سب پہ ہم نے فوکس رکھنا ہے. ہم نے بیٹھ کے خود اپنا انالائز کرنا ہے، اپنے آپ کو انالائز خود کرنا ہے. ہم نے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کس کام کے لیے جو ہے نا میں جو اس کام میں کتنا اپنا 100% دے سکتا ہوں یا دے سکتی ہوں. اور اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں نا وہ آپ خود بیٹھ کے سورٹ آؤٹ کریں. اپنے لیے جو مشورے ہیں نا، اپنے لیے جو راہیں ہیں آپ کی، آپ انہیں خود ہموار کرنی ہے. آپ نے اپنا رستہ خود بنانا ہے. کوئی بھی آ کے نا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے زندگی میں کہاں جانا ہے. اسی لیے نا اپنا کانفیڈنس بڑھائیں، اپنی ذات پہ خود جو ہے نا اپنی ذات پہ خود اپنی نظر دوڑائیں کہ میری ذات کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں جن کو میں دور کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، یا کیا اچھائیاں ہیں جن پہ میں مزید محنت کر سکتا ہوں. اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کا فائدہ خود ہی سوچنا ہے.
کوئی آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا. ہر کسی کے جو بھی مشورہ دے گا نا آپ کو، وہ اپنے حالات کے مطابق دے گا آپ کو. اور چھٹی تلخ حقیقت نمبر 6 جو پوائنٹ ہے نا، یہ اتنی کوئی بٹر کہتے ہیں نا ریالٹی ہے نا ہمارے معاشرے کی، کہ میں کیا ہی آپ سے کہوں. بڑی عجیب سی دوڑ ہے یہ زندگی. جیت جاؤ تو کہیں اپنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، اور اگر ہار جاؤ تو اپنے ہی ہمیں چھوڑ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہوں گے آپ میری بات کو کہ میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہوں، اور یہ یقیناً ہر انسان کے دل پہ لگنے والی بات ہے. آج کل ہر بندہ تقریباً اسی کیفیت سے گزر ہے. کئی دفعہ نا ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا ایکسائٹیڈ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے ہم اپنے گولز، اپنی سکسیس، اپنی کامیابی، اپنے ڈریمز، اپنی سب چیزیں کسی کے ساتھ شیئر کریں، اور اتنے ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا اگلا بندہ جس سے ہم یہ شیئر کریں وہ ہماری کامیابی کے پیچھے کس قدر جو ہے نا ناخوش ہے، اور کس طرح وہ ہمیں گرانے کے انتظار میں، اور کس طرح وہ ہماری ناکامی کے انتظار میں ہے. جب ہم اپنی زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں نا، کامیابیاں چھوتے ہیں، تو پھر بہت سے ایسے لوگ جو ہم سے جیلس ہیں نا، وہ خود بخود پیچھے ہونے لگ جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے سے آگے بڑھنے والے ہیں وہ ہمیں پیچھے چھوڑ کے نا آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ زندگی کی بہت ہی تلخ حقیقت ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کسی پہ آس نہیں رکھنی، کسی پہ امید نہیں رکھنی. اپنی زندگی کی دوڑ آپ نے خود جو ہے وہ جیتنی ہے، اپنے بل بوتے پہ اور اپنے اللہ کی آس پہ. تو یہ ساری تلخ حقیقتیں، ان سب پوائنٹس کو جو ہے نا ضرور ان کو اپنی زندگی میں اپنائیے گا، اور اس ویڈیو کو نا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نا زبردست سا میٹھا، اس کو ہم لوگ تو گچک بھی بولتے ہیں. اکثر میں جاتی ہوں تو مارکیٹ سے لے کے آتی ہوتی ہوں. پینٹ انہوں نے ڈالا ہوتا ہے، گڑ کو میلٹ کر کے پینٹ ڈالا ہوتا ہے، لیکن میرے پاس بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے اور سب چیزیں گھر میں تھی، تل بھی تھے، سونف بھی تھی. گڑ کو میں نے پگھلا کے اس کے اندر میں نے چنے ڈال دیے، ساتھ روسٹڈ میں نے تل ڈال دیے اور تھوڑی سی سونف ڈال دی، تو بڑی مزیدار سی جو ہے نا یہ ریڈی ہو چکی تھی. آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے دیں، خود بھی کھائیں، انجوائے کریں. امید ہے آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. ذرا سا بھی اچھا لگا نا کمنٹ ضرور کیجیے گا آپ کو سب سے اچھا والا کون سا پوائنٹ لگا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا. جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا فون سے سبسکرائب کر لیجیے. ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. صحیح بنا.